آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے کیس کی جس نے پورے دلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے سونیا نام کے ایک لڑکی کی جو سپنے دیکھتی تھی، سوشل میڈیا پر فیمس ہونا چاہتی تھی اور اپنی فیملی کی زندگی بدلنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی کا انجام اتنا خوفناک ہوگا کہ کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم اس کیس کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اگر آپ ٹرو سٹوریز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سونیا دلی کے منگلوئی ایریا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی فیملی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھی، گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق سونیا کے فادر بہار سے دلی آئے تھے تاکہ اپنی فیملی کے لیے بہتر زندگی بنا سکیں۔ ان کا کام زیادہ سٹیبل نہیں تھا، کبھی مزدوری کرتے تھے اور کبھی چھوٹا موٹا کام۔ سونیا کی مدر بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ پورا گھر اسٹرگل میں چل رہا تھا اور سونیا نے اسکول کی پڑھائی بھی پوری نہیں کی تھی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنی پڑی، لیکن سونیا کے سپنے بہت بڑے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے، انسٹاگرام پر فیمس ہو، برانڈ ڈیلز ملیں اور وہ اپنی فیملی کی زندگی بدل دے۔ اس لیے اس نے موبائل فون سے ریلز بنانا شروع کر دی۔ جب گھر والے کام پر چلے جاتے، سونیا گھر کے کام جلدی ختم کرتی اور پھر ویڈیوز بناتی، کبھی ڈانس ریلز بناتی اور کبھی فیشن ویڈیوز۔ دھیرے دھیرے اس کے فالوورز بڑھنے لگے۔ اس نے سلائی بھی سیکھنے شروع کر دی تھی تاکہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کر سکے۔ اس کے اندر کانفیڈنس تھا، اسے لگتا تھا کہ ایک دن وہ ضرور سکسیسفل ہوگی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ لگ بھگ 1 سال پہلے سونیا کی زندگی میں ایک لڑکا آیا۔ سونیا اس لڑکے کو بھوت کے نام سے بلاتی تھی۔ یہ نام سن کر فیملی کو عجیب لگتا تھا۔ جب بھی گھر والے پوچھتے کہ یہ کون ہے، سونیا صرف اتنا کہتی، اس کا نام بھوت ہے۔ شروع میں فیملی کو لگتا تھا کہ شاید مذاق ہے، لیکن دھیرے دھیرے سونیا پورا دن فون پر رہنے لگی۔ انسٹاگرام سٹوریز میں بھی اس لڑکے کا ذکر ہوتا، فون کانٹیکٹس میں بھی اس کا نام بھوت تھا۔ سونیا اس لڑکے سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو چکی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس لڑکے نے سونیا کو اپنا نام سنجو بتایا تھا۔ اس نے خود کو ہندو بتایا، تلک لگاتا اور ہندو فیسٹیول سیلیبریٹ کرتا، اور سونیا کو اس نے یقین دلا دیا کہ وہ سونیا سے سچی محبت کرتا ہے۔ سونیا کو لگا کہ اسے اس کی زندگی کا ہم سفر مل گیا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ پکچرز اور سٹوریز بھی پوسٹ کرنا شروع کر دی، کبھی مائی ہیپی لکھتی اور کبھی مائی ایوری تھنگ۔ سونیا ایموشنلی پوری طرح اس لڑکے پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی۔ 2024 کے درمیان سونیا کی فیملی نے نوٹس کیا کہ سونیا کا بیہیویئر بدل رہا ہے۔ وہ کم باہر جا رہی ہے اور اکثر بیمار رہتی ہے اور ویکنیس بھی محسوس کرتی ہے۔ فیملی کو شک ہوا اور جب چیک اپ کروایا گیا تو ایک شاکنگ بات سامنے آئی، سونیا پریگننٹ تھی اور وہ بھی کئی مہینے کی۔ یہ سن کر گھر والے ہل گئے اور سونیا نے فیملی کو بتایا کہ بچے کا باپ سنجو ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فیملی کے لیے یہ بہت مشکل سچویشن تھی، ایک طرف سوسائٹی کا پریشر اور دوسری طرف ان کی بیٹی، لیکن سونیا اس لڑکے کے لیے سیریس تھی۔ وہ کہتی تھی، میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ رپورٹس کے مطابق سونیا نے کروا چوتھ کا فیسٹ بھی رکھا تھا، حالانکہ آفیشیلی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن سونیا دل سے اس لڑکے کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جلد ہی وہ دونوں نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں۔ 21 اکتوبر کی صبح تقریباً 4 بجے سونیا گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ ضروری ڈاکومنٹس بھی لیے اور اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ رپورٹس کے مطابق سونیا نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ سنجو کی فیملی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ہم الگ گھر بسا لیں گے۔ جب سونیا کی مدر صبح صبح گھر آئی تو انہیں پتہ چلا کہ سونیا گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ سب پریشان ہو گئے تھے۔ فیملی نے سونیا کو کال کرنا شروع کیا، پہلے فون بند آ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد کسی نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے لڑکے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں سنجو بول رہا ہوں، سونیا آپ سے
بات نہیں کرنا چاہتی۔ فیملی نے سونیا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار منع کر دیا گیا۔ رات کو سونیا کے بھائی نے پھر کال کی۔ اس بار اس نے بیک گراؤنڈ میں کچھ عجیب آوازیں سنی۔ رپورٹس کے مطابق اس نے کسی کو کہتے سنا کہ گڈھا اور گہرا کھولو۔ یہ سنتے ہی فیملی ڈر گئی۔ انہیں لگا کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ فیملی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی۔ انہوں نے مسنگ کمپلینٹ درج کروانی چاہی لیکن شروع میں پولیس نے زیادہ سیریس ریسپانس نہیں دیا کیونکہ سونیا اور وہ لڑکا دونوں اڈلٹ تھے۔ پولیس نے کہا اگر لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فیملی مایوس ہو گئی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود سے اس لڑکے کے بارے میں معلومات نکالنے لگے اور پھر ایک اور بات سامنے آئی۔ جس لڑکے کو سونیا سنجو سمجھ رہی تھی اس کا اصل نام سلیم تھا۔ یہ بات سن کر فیملی کو بہت بڑا شوق لگا۔ رپورٹس کے مطابق سلیم کی فیملی نے بھی کہا تھا کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ الگ گھر میں رہتا ہے۔ اب فیملی اور زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ سونیا کا فون بھی بند تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 23 اکتوبر کو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پولیس نے سونیا کے بھائی کو کال کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا بنا نمبر پلیٹ کی بائک چلا رہا تھا، اسے روکا گیا۔ اس کے پاس سے کچھ ڈاکیومنٹس ملے ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس میں سونیا اور اس کے فادر کے آئی ڈی کارڈز بھی تھے۔ فیملی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی اور وہاں جس لڑکے کو دیکھا وہ سلیم تھا۔ پولیس نے اس سے سونیا کے بارے میں پوچھا۔ شروع میں اس نے گھمانے کی کوشش کی لیکن جب سختی سے پوچھا گیا تو دھیرے دھیرے پوری کہانی سامنے آنے لگی۔ رپورٹس کے مطابق سلیم نے بتایا کہ 21 اکتوبر کو وہ سونیا کو کار میں لے کر گیا تھا۔ کار رینٹڈ تھی۔ راستے میں اس نے اپنے 2 دوستوں کو پک کیا۔ سب ہریانہ کے روہتک ایریا کی طرف گئے۔ کار میں سونیا بار بار شادی کی بات کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، ہم شادی کب کریں گے؟ لیکن سلیم شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سونیا پر ابورشن کے لیے بھی پریشر ڈالا تھا لیکن سونیا بچہ رکھنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور سچویشن بہت خوفناک موڑ لے گئی۔ پولیس کے مطابق سلیم اور اس کے ساتھیوں نے سونیا کا قتل کر دیا۔ یہ صرف سونیا کا قتل نہیں تھا، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس کی جان بھی چلی گئی۔ اس کیس نے لوگوں کو اندر سے ہلا دیا تھا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی سامنے آیا کہ سلیم نے سونیا کو اپنی اصلی آئیڈینٹی نہیں بتائی تھی۔ اس نے اپنا نام سنجو بتایا تھا اور اپنے آپ کو ہندو دکھایا تھا۔ سونیا کو پورا یقین دلایا گیا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قتل کے بعد اس نے اپنا انسٹاگرام یوزر نیم بھی تبدیل کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں پولیس انویسٹیگیشن کا حصہ بنی۔ سوشل میڈیا پر لوگ بہت ایموشنل ہو گئے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ سونیا کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کی ریلیشن شپس پر اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سونیا کی فیملی پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ایک طرف ان کی جوان بیٹی اور دوسری طرف اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکے پر سونیا اتنا ٹرسٹ کرتی ہے وہی اس کی موت کی وجہ بنے گا۔ رپورٹس کے مطابق سونیا کی مدر بار بار یہ کہتی رہی کہ میری بیٹی کو انصاف چاہیے۔ فیملی کا کہنا تھا کہ سونیا ایموشنل تھی، اس نے محبت میں اندھا بھروسہ کیا تھا لیکن اس بھروسے کا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا۔ انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر جگہ کیس کی بات ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا پیرنٹس کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور کچھ نے کہا آن لائن ریلیشن شپس ڈینجرس ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کسی پر بھی اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی سونیا ننگلوئی کیس کی پوری کہانی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک لڑکی نے محبت پر یقین کیا تھا لیکن اس کا انجام بہت دردناک نکلا۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔